دوستو بہتر تو یہی ہے کہ رمضان کے اندر نیک لوگ آپ کو زیادہ تر خانقاہوں میں ملیں گے۔ مولانا خانقاہ چلتے کہاں ہے؟ اب دیگر خانقاہ کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ ہاں جانا ہے تو بنگلور کے بلال مسجد میں الحمدللہ ایک مولانا طلحہ صاحب بھونڈی سے آتے ہیں، بہت سارے اللہ والے بھی جاتے ہیں، بہت سارے علماء بھی جاتے ہیں، وہاں بھی آپ 10 دن گزار کر آئیے، انشاءاللہ آپ پر صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ قرآن نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کیا ہے کہ اب اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے، اس کا اثر پڑے گا۔ جس طریقے سے پخانا کیا کرے اللہ والوں سے کہ میں چند لمحے کے لیے ان کے پیٹ میں گیا، انہوں نے مجھے بدبودار بنا دیا، آپ چند منٹ اللہ والوں کے صحبت میں رہیں گے، آپ کو خوشبودار بنا کر بھیجیں گے۔ اسی لیے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں کہ چند منٹ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ چند منٹ اللہ والوں کی جھوٹیوں کو سیدھا کرنا 1000 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اب تو آپ کے علاقے میں کوئی خانقاہ نہیں چلتا، رمضان جیسے مبارک مہینہ ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، کیا کرنا، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزارنا۔ قرآن آتا ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن نہیں آتا ہے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ 1000 مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اور 11واں مرتبہ پورے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے ورد کر سکتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے اللہ کی تسبیح تحمید بیان کر سکتا ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے میرے محترم بزرگ۔ دوسرا طریقہ ہے، اب دوسرا طریقہ، اگر بندے نے من کو صاف نہیں کیا ہے تو اس بندے کو اس لیے اللہ کہتا ہے واللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کو پسند، اللہ پاک ہے اور پاکوں کو پسند کرتا ہے، تو بغیر پاک کے اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب اللہ کیا کرے گا، من کی بیماری کے ساتھ، دل کی بیماریوں کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ نے ایک ہاسپٹل بنائے ہیں، اللہ نے ہمیں پاک کرنے، جس طرح ہم دنیا کے اندر بیمار ہوتے ہیں، بخار آتا ہے، سردی زکام آتا ہے، کہاں جاتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں بھی کئی طرح کے وارڈ رہتے ہیں، کینسر والوں کے لیے الگ وارڈ رہتے ہیں، اسی طریقے سے شوگر کے مریض کے لیے الگ وارڈ رہتے ہیں، کسی کو کہتا ہے کہ آپ کو 7 مہینہ رہنا پڑے گا، ٹی وی کے بیماروں کو کہتا ہے 7 مہینہ رہنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے من کی بیمار انسانوں کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک ہاسپٹل بنائے ہیں، اور اس ہاسپٹل کا نام ہے قبر۔ اس ہاسپٹل کا نام کیا ہے، قبر ہے۔ وہ کوئی ایمرجنسی روم ہے، وہاں جانے کے بعد، جس دنیا میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد معمولی ہاتھ رکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، سردی ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ پوچھنے سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس وارڈ میں ڈالنا ہے۔ اسی طرح آپ جب مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، ملک و منکر نکیرین سوال کریں گے، من ربک ما دینک من نبیک، ان 3 سوالوں سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہاں رکھنا ہے۔ کوئی معمولی مریض ہوتا ہے تو آپ اے سی میں بیٹھ جائیے، ڈاکٹر بڑے آئیں گے، آپ کا استقبال کریں گے، جگہ پہ رہی اس کو ایمرجنسی روم میں ڈال دیجیے۔ اسی طریقے سے منکر نکیرین کے سوال سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہاں رکھنا ہے۔ نماز کیسی ہے، نماز کے حساب نہیں ہے، اب وہاں دورے برسنے شروع ہو جائیں گے، تقویٰ طہارت والی زندگی میں اب عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اب بتائیے کہ ہم اپنے من کو وہاں جا کر پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایمان کو وہاں جا کر تازہ کرنا چاہتے ہیں، یا دنیا سے صحیح سالم من کے پاک کے ساتھ جائیں گے؟ دنیا سے جانا ہے۔ میرے محترم عقل مند ہوشیار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور موت کی تیاری کرنے کے لیے کبھی اللہ نے شب قدر دیا ہے، کبھی قرآن جیسے عظیم کتاب دی ہے، رمضان جیسے مہینہ دیا ہے، جمعہ جیسے دین دیا ہے، اور جمعہ کے اندر عصر سے مغرب جیسے مقبول دعائیں ہونے والا وقت دیا ہے۔ ان سارے وقتوں کے اندر آپ کو قدر کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے ذرا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے مہینے رمضان کی خوب قدردانی کرنے کی اور روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ و دوست، ایک ضروری اعلان ہے، جیسا کہ آپ بھی حضرات کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے بچے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کل انشاءاللہ آپ کے سامنے چھوٹے اپنے تکراتی ہوئی زبان سے آپ کے سامنے
پروگرام پیش کریں گے، اس لیے آپ لوگ مغرب سے انشاءاللہ جلسہ شروع ہو جائے گا۔